تو میں اس دروازے سے دیکھتا، تھوڑی سی ایک جھلک دیکھتا تھا. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ دلیپ کمار کون ہے، یہ فلم کیا ہوتی ہے. لیکن مجھے اس وقت دلیپ کمار بڑا اٹریکٹیو لگا. اس وقت وہ تھا بھی، اس وقت ینگ تھا وہ بھی. اور میرے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی جو میں خود حیران ہوں وہ کیا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اس آدمی سے ملوں. میں اس سے زیادہ اٹریکٹ تھا یا مجھے اس نے امپریس کیا، یا حالانکہ میں نے فلم بھی نہیں دیکھی تھی، کچھ نہیں تھی. تو بہرحال یہ 1952 کی 1 یا 2 کی بات ہے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں اس شخص سے ملوں. اس کے بعد ہم لاہور آ گئے 52 کے بعد. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے فلمیں کبھی کبھی ہم چوری اسکول میں پڑھتے تھے دوستوں کے ساتھ، کبھی کوئی فلم دیکھنے جاتے تھے تو میں دوستوں میں کے ساتھ صرف اس صورت میں جاتا تھا جب دلیپ کی فلم ہوتی تھی، اور فلموں کا مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا. اور بڑا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد اتفاق ایسے ہوا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا کے ٹور پہ گئی، جس میں عمران خان، آصف اقبال، ماجد خان، مشتاق وغیرہ یہ تھے. تو ہم دوستوں نے پروگرام بنایا کہ ہم دہلی اور بامبے جاتے ہیں اور ہم کرکٹ میچ دیکھنے گے. تو ہمارے ایک دوست نے ویزا لگوا دیے اور یہاں سے ہم انڈیا چلے گئے. ہم نے دہلی میں بھی میچ دیکھا کرکٹ کا. اور بامبے جب ہم پہنچے، یہ کہانی میں پہلے بھی بتایا گیا ہوں کہ کس طرح کتنی مشکل سے ہمیں ہوٹل میں سارا دن خجل خوار ہونے کے بعد بہرحال ایک بڑے اچھے ہوٹل میں ہمیں جگہ مل گئی. تو وہ ہوٹل اچھا 4 اسٹار ہوٹل تھا. تو ہم نے اگلے دن اس کے مینیجر کو کہا کہ بات سنو، ہم یہاں ایک فلم ایکٹر ہے، اس کا نام ہے اوم پرکاش، وہ بیچارہ مر گیا ہے 2-3 سال ہو گئے. کامیڈین تھا اور بڑا مشہور تھا، وہ بھی لاہور کا تھا. اوم پرکاش وہ انڈیا کی ہر فلم میں تھا، بڑا مشہور ایکٹر تھا. تو اوم پرکاش کا ہمارے ایک دوست تھے جو ہمارے سامنے رہتے تھے، رات اور سرورت. ان کے والد کی اوم پرکاش کے ساتھ پارٹیشن سے پہلے بہت دوستی تھی. یہ دونوں دہلی دروازے میں رہتے تھے اور ایک ہی گھر کے اوپر نیچے رہتے تھے. تو اس لیے ان کی بڑی دوستی تھی آپس میں. اور پارٹیشن کے بعد جب وہ اوم پرکاش چونکہ ہندو تھا تو وہ بامبے وہ چلا گیا، فسادات ہو گئے. تو دونوں دوست جو نہیں، اوم پرکاش اور وہ جو ہمارے دوست کا والد تھا جمیل صاحب، وہ بڑا گلے مل کے ایک دوسرے کو روئے، دوستی تھی ان کی. بہرحال تو جب ہم انڈیا جانے لگے تو وہ ہمارے دوست کے والد نے کہا کہ دیکھو بات سنو، وہاں ایک اوم پرکاش جو ایکٹر ہے جو انڈیا میں بڑا مشہور ہے، تم اس کو ملنا اور میرا نام لینا اور میرا سلام دینا، یہ ضرور کرنا، وہ میرا بڑا دوست ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو جب ہم ہوٹل میں ٹھہرے تو ہم نے وہاں کا اس کے جو مینیجر ہے اس کو ہم نے یہ بات کہی. تو وہ مینیجر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی ایکٹر کا نمبر کسی کو دیں، اس لیے میں نہیں دے سکتا. تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم نے کوئی ویسے ہماری کوئی وہ نہیں، کوئی ہم فلم میری نہیں ہے، ہم نے ایک پیغام دے دیں اوم پرکاش کو، اس کے ایک دوست کا. تو یہ بات ہے ہماری، 1 منٹ بات کرا دو فون پہ، تو پھر اگر نہ اس نے کی تو چلو نہ سے. تو ہمارے بہت کہنے پہ اس نے کہا اچھا پھر میں آپ کو تو ملواتا ہوں. تو اس نے اوم پرکاش سے فون کی ملوا دی. تو اوم پرکاش سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے جب اس کو بتایا کہ ہم لاہور سے آئے ہیں اور لالا جمیل جو ہمارے دوست کا والد تھا، ہاں وہ
اس کے بیٹے بھی ساتھ ہیں. تو وہ اتنا خوش ہوا اوم پرکاش کہ اس نے کہا بات سنو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تو بتاؤ تم کہاں ہو. تو ہم نے اس کو کہا کہ جی یہ ہوٹل ہے فلانا، وہ بمبے کے سینٹر میں ہوٹل تھا، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اس نے کہا میری گاڑی ابھی آ رہی ہے، کار ڈرائیور آ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تم فوراً میرے گھر آ جاؤ، بس وقت ضائع نہیں کرنا. اور یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. تو خیر کوئی ایک آدھے گھنٹے کے بعد وہ ڈرائیور آ گیا، گاڑی آ گئی، اور انہوں نے کہا جی وہ لاہور سے جو مہمان آئے ہیں. تو خیر ہم نے خوشی خوشی ہم چلے گئے. تو اوم پرکاش بڑا امیر آدمی، کروڑوں پتی تھا. اس کا بامبے میں بہت بڑا گھر تھا، 8-10 کنال کا، زبردست. تو وہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. بہرحال بڑا ملا سب سے، بڑی پھر لالہ جمیل کی پرانی پارٹیشن سے پہلے باتیں کرتا رہا، خوب گپ شپ ہوئی، یہ ہوئی. تو وہ ہمیں کہنے لگا کہ تمہارا سامان کہاں ہے. تو ہم نے اس نے کہا کہ جی ہمارا سامان تو ہوٹل میں ہے. تو وہ کہنے لگا میں نے تم کو کہا تھا کہ سامان لے کے آنا. تو ہم نے کہا جی آپ مہربانی ہمیں رہنے وہیں رہنے دیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہم ملتے رہیں گے. تو وہ بڑی مشکل سے مانا، اور اس شرط پہ مانا کہ اس کی گاڑی صبح آیا کرے گی ڈرائیور، وہ ہمیں بامبے کی سیر کروایا کرے گا یہ جہاں ہم نے جانا ہے، اور شام کا کھانا ہم اوم پرکاش کے ساتھ کھایا کریں گے روز. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم ظاہر ہے ہمارے پاس وہاں کوئی کنوینس تو ہے نہیں تھی، تو وہ ڈرائیور آ جاتا تھا ہم اس کے. تو اگلے دن جب ہم رات کو اوم پرکاش کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو ہم نے اس کو اوم پرکاش کو کہا کہ سر ہماری ایک خواہش ہے. کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے. ہم نے کہا جی ہمیں دلیپ کمار سے ملنے کا بڑا شوق ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم دلیپ سے ملیں. تو اوم پرکاش نے کہا ہاں کیوں نہیں، وہ میرا دوست ہے، میں ابھی. تو ہمارے سامنے اس نے دلیپ کو فون کیا، جو جہاں میں اس کا گھر نمبر بھیجو. اس زمانے موبائل تو نہیں تھے، یہ دوسرے فون تھے. تو دلیپ آگے سے لکیلی مل گیا. تو اوم پرکاش نے کہا کہ بھئی یہ میرے آئے ہیں دوست لاہور سے، اور یہ تم سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں. تو دلیپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ان کو کہو کہ کل 10-11 بجے آ جائیں سارے، اور پھر کھانا میرے ساتھ ہی کھائیں. تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا بھائی واہ کمال ہو گیا. تو اگلے دن اوم پرکاش کی گاڑی میں ہی ہم دلیپ کے گئے. تو دلیپ خود باہر آیا، گیٹ تک آیا میں ریسیو کرنے، بہت محبت سے ہمیں سب سے ملا. اور ہم نے پہلی دفعہ دلیپ کو دیکھا. بہرحال اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہم آ کے بیٹھ گئے، اور گپیں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئیں. اس دوران دلیپ کھانا بھی آ گیا. تو دلیپ کے گھر سے وہ گھر کا کھانا تھا، تو وہ کھانا بھی آ گیا. تو وہ ہم نے سب نے کھانا کھایا، پھر شام کی چائے. تو ہم 11 بجے کے آئے ہوئے دلیپ کے کمار کے گھر، رات 9 بجے ہم واپس گئے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنا ٹائم گزر گیا. تو ایکچولی وہ جس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی وہ ایک کوٹھی تھی جہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، جس میں دلیپ کمار اور امیتابھ اور بھی ایکٹر تھے. تو وہ دلیپ کمار تو نہیں شوٹنگ اس وقت کر رہا تھا، وہ فارغ تھا، اس لیے وہ اوپر ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھا ہوا تھا. تو ہم بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھے. تو پھر وہ وہاں پر وہ آ گیا، امیتابھ آ گیا، ششی کپور، شمی کپور، یہ سارے آ گئے، اور ایکٹر ڈائریکٹر. تو دلیپ نے سب کو، دلیپ ہم سے ملواتا تھا. امیتابھ بڑی دیر بیٹھا رہا، اور امیتابھ بچن. پھر وہ ایکٹر سے بڑی آئیں، اور وہ بھی وہیں پھر رہی تھی. اور مجھے ایکٹرس نے مجھے تو بالکل، میں نے تو کوئی اچھی طرح ان کو دیکھا بھی نہیں. تو لیکن باقیوں سے گپ شپ ہوئی، امیتابھ سے بڑی ہوئی. تو ایکٹر سے جو ہیں بہت نہایت کوجی، اور میک اپ سے اچھی لگتی ہوں گی. بہرحال بالکل زیرو پاکستانی، بلکہ جو ٹی وی کی جو ہے ڈرامے میں آتی ہیں یہ ہماری، یہ تو بہت خوبصورت ہے. وہ تو بالکل ایسی فضول چنگڑیاں جیسے ہوتی ہیں نا،
ساری چنگڑی ہیں 12. تو اگلے دن دلیپ کمار نے بامبے کا اس کو شیرف بنایا تھا، بہت بڑا اعزاز تھا. تو وہ وہاں ہوٹل میں، تاج محل ہوٹل ہے ان کا سب سے بڑا ہوٹل بامبے، تو وہاں دوپہر کو دلیپ نے اوتھ لینا تھا ایز شیرف آف بامبے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو دلیپ کو انڈین گورنمنٹ نے دیا تھا. تو دلیپ نے مجھے سب کو کہا کہ بات سنو، کل وہاں میرا فنکشن ہے تو تم سب آنا، تم میرے مہمان ہوگے. تو یہ میں نے آگے واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تاج محل ہوٹل تو وہاں اتنی دنیا تھی کیونکہ وہاں دلیپ کا ایک تو اوتھ تھا، دلیپ نے آنا تھا، اور بھی فلم انڈسٹری کے لوگ اور بڑے لوگ، انڈیا کے جو مشہور لوگ جو پولیٹیشنز وغیرہ، منسٹرز، وہ بھی آ رہے تھے. تو بہت دنیا تھی، ڈنڈے لوگ مار رہی تھی پولیس دور رکھنے کے لیے. بہرحال یہ واقعہ میں نے آگے سنایا ہوا ہے کہ جب دلیپ کی مرسڈیز تھی وہ آ کے رکی تو وہ اور ڈنڈے لوگوں کو پڑھنے، کیونکہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، پولیس ان کو دھکیل رہی تھی پیچھے. تو ہم 4-5 دوست بھی اتنے کراؤڈ میں تھے. تو اب دلیپ نے ہمیں انوائٹ تو کیا ہوا تھا پر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر اتنی ہلڑ بازی ہوگی. اور وہ تو مجھے پتہ نہیں کیا کوئی خیال پیدا ہوا یا کیا تھا کہ میں مجمع کو اتنے کو چیز کے پولیس والے کو ہٹا کے تو میں بھاگ کے جہاں دلیپ کی کار آ کے رکی، میں ایک دم کار، میرے پیچھے پولیس والے بھاگے، لیکن جب میں پہنچا تو دلیپ کار سے اترا، تو ساتھ سائرہ بہنوں بھی تھی. تو دلیپ نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ ملایا اور گلے لگا لیا. اب جب وہ گلے لگا لیا تو وہ جو پولیس والے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے ڈنڈا لے کے مجھے مارنے کے لیے، تو اگر وہ مجھے گلے نہ لگاتا تو مجھے انہوں نے بڑے ڈنڈے مارنے تھے. بہرحال تو وہ دلیپ نے کر کے ساتھ سائرہ بانو تھی تو وہ مجھے ہاتھ میرے گلے میں ڈال کے تو ہوٹل کی طرف چل پڑا. اب دنیا اتنی بڑی، تو اچھا خیر اب میرے دوست بچھڑ گئے تو اب دلیپ نے مجھے پکڑا ہوا تھا تو آپ اندر چلے گئے. بہرحال اس نے شیرف اوتھ لیا، میں بھی وہاں بیٹھا دیکھتا رہا سارا کچھ. 2-3 گھنٹے کے بعد جب فارغ ہوئے تو میں جب گیا تو میں نے کہا میرے دوست پتہ نہیں کہاں غائب ہے. تو میں نے آگے بھی بتایا کہ میں نے کہا وہ کارڈ وہ وہاں نہیں تھے، تو میں نے کہا چلو ہوٹل چلتا ہوں واپس، شاید وہاں ہو. میں ہوٹل گیا تو سارے وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے بڑی گالیاں دی، کہنے لگے الو تو کہاں گیا تھا. تو میں نے کہا کہ بات سنو، تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہاں تھے، ہمیں تو ہر ایک نے کہا کہ ہمیں تو اتنے ڈنڈے پڑے ہیں اور تو آگے نکل گیا، ہم بھی تیرے پیچھے آگے جانے لگے تو 2-3 پولیس والوں نے ہمیں بڑے ڈنڈے مارے. بہرحال تو بڑی ہنسی آئی مجھے. بہرحال تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں دلیپ کے ساتھ وہ ہال میں گیا، ایک صوفے پہ بیٹھا، سارا بڑی تصویریں وغیرہ، انڈیا کا پریس سارا آیا ہوا تھا. تو یہ جب واقعہ ہو گیا تو ہم نے کچھ دلیپ کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائی. تو یہ جو ایک تصویر ہے یہ اس وقت کی تصویر ہے. تو میں نے دلیپ کو اگلے دن ہم نے واپس بامبے سے آنا تھا لاہور کے لیے. تو میں نے دلیپ کو کہا کہ دلیپ صاحب بات سنیں، کیونکہ میں دلیپ کے ساتھ تاج محل میں بھی ساتھ تھا، وہ بھی تھا. تو اب آپس میں اتنے فری ہو گئے تھے کہ وہ دلیپ میرا نام لیتا تھا، وہ اتنا اس کو تھا، اور جیسے بہت پرانے دوست ہیں اس طرح تھے. تو میں نے کہا دلیپ صاحب یہ تصویریں تو ہم نے کھنچوا لی ہیں، آپ نے مہربانی کی، لیکن ہم تو کل جا رہے ہیں. اور اس زمانے میں بھی یہ نہیں تھا کہ فوراً تصویر کھنچائے تو پازیٹیو آ جائے. اس زمانے میں بھی 2-3 دن لیتے تھے فوٹوگرافر اس کو تصویر بنانے کو، پازیٹیو نیگیٹو کو.
تو میں نے کہا جی ہم تو صبح جا رہے ہیں تو یہ تو ہمیں تو یہ تصویر ملے گی نہیں آپ کے ساتھ. تو دلیپ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے. پھر کہنے لگا اچھا چلو کچھ سوچتے ہیں کیا کریں. تو دلیپ کا سیکٹری وہاں پاس کھڑا تھا. تو دلیپ نے میرے سامنے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو تصویریں کھینچی گئی ہیں نا، یہ فوٹوگرافر بہت فوٹوگرافر تھے، ان میں سے کسی کو پکڑو اور تم جاؤ اسٹوڈیو وہ جہاں پر یہ تصویریں وغیرہ نگیٹو پازیٹیو بناتے ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، میرا نام لینا اور ان کو کہنا کہ مہمان ہیں تو آپ کسی طرح یہ تصویریں کل صبح دے دیں. ہم نے اگلے دن شام کو جانا تھا. تو یہ تم نے لے کے آنی ہے ہر صورت میں. اور تصویریں دلیپ نے کہا میرے گھر پہنچا دینا. اور پھر اپنے سیکرٹری کو کہا کہ یہ نثار فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، تم نے صبح گاڑی لے کے اس کے پاس جانا ہے ہوٹل، اس کو گاڑی پہ لے کے میرے گھر آ جانا، وہاں تصویریں بھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی تھینک یو. تو بہرحال اس کے بعد وہی ہوا، صبح کوئی 8-9 بجے وہ دلیپ کا سیکرٹری تھا وہ آیا نیچے گاڑی لے کے. تو دلیپ کی گاڑی تھی. تو وہ مجھے اسے ساتھ بٹھایا. تو ہم پھر میں دلیپ کے گھر گئے جو سمندر ہے بامبے کا بڑا مشہور بیچ ہے، اس کے کنارے دلیپ کا گھر تھا. اور ان کا گھر اس طرح تھا جس طرح سپلٹ لیول پہ، جس طرح نبیل انہوں کا گھر ہے نا کہ ایسے نیچے، یعنی گیٹ سے نیچے جاتے ہیں تو گھر ہے، اس کا بھی اس طرح سپلٹ لیول کا گھر تھا. بڑا اچھا خوبصورت گھر تھا، بہت بڑا. تو وہاں میں گیا، سائرہ بانو بھی تھی اور دلیپ بھی تھا. تو پھر دلیپ نے وہ تصویریں ایک لفافے پہ میرے سامنے ڈالی اور اس کے اوپر ریڈ سے پین سے لکھا ٹو مسٹر نثار احمد، ٹو مائی فرینڈ مسٹر نثار احمد فرام دلیپ کمار. اور یہ مجھے لفافہ دیا. کچھ دیر ہم بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے. سائرہ بانو بھی ساتھ بیٹھی رہی. میں بتایا کہ پہلے میں نے جو ایکٹر سے شروع میں ہم نے ایک دن پہلے دیکھی تھی، وہ ساری نہایت ہی وہ چگڑیے ٹائپ، کوئی بدکارے ٹائپ لگتی تھی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ جو دلیپ کی بیوی تھی سائرہ بانو، یہ بھی حالانکہ ایکٹریس تھی، میں نے تو اس کی کبھی فلم نہ پہلے دیکھی تھی نہ آج تک دیکھی ہے، لیکن ویسے مشہور تھی. تو شکل کی بھی بہت اچھی تھی، مسلمان بھی تھی. تو میں نے دیکھا کہ جتنی ڈیسنٹ سائرہ بانو تھی، بہت بڑی تہذیب، اور میرے ساتھ بھی وہ بہت جیسے مطلب بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے فرینڈلی اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی ویل بیہیوڈ، لگتی نہیں تھی کہ وہ ایکٹریس ہے. تو بہرحال یہ تو ویسے ایک بات ہوگی. تو بہرحال پھر میں دلیپ کے ساتھ ہاتھ میں لا کے سائرہ سے بھی مل کے دلیپ کی گاڑی مجھے واپس چھوڑ گئی. تو یہ میری دلیپ کمار کے ساتھ ایک بڑی 2 دن کی بڑی طویل ملاقات تھی. لیکن اتنی باتیں ہم نے کی آپس میں فلموں کی ادھر ادھر. میں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہاری فلم 1952 یا 1 میں دیکھی تھی، یہ وہ سارا بتایا. اور خیر اگلے دن ہم آگے تو میں نے دلیپ کو کہا کہ آپ ہمارے سے ایک وعدہ کریں کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے. تو آپ وعدہ کریں کہ آپ ایک دفعہ ضرور ہمارے، آپ یہ دوست ہیں، ہمارے گھر آئیں گے یا جہاں بھی ایک دفعہ ہم آپ کو بلائیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں میں کب آؤں یا نہ آؤں، لیکن جب بھی آیا اور اگر مجھے 10-15 منٹ کا بھی ٹائم ملا تو میرا تمہارے سے وعدہ ہے کہ میں تم کو لوگوں کو ملنے ضرور آؤں گا، کیونکہ مجھے تمہارے سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. تم ساروں کے ساتھ میری گپ شپ بڑی مزیدار رہی ہے. بہرحال تو یہ میری دلیپ کمار کے ساتھ ایک اتنی لمبی طویل ملاقات تھی جس میں ہم دونوں اکٹھے بڑی دیر رہے. لیکن جو میں اصل چیز میں نے دیکھی کہ دلیپ کمار
لوگوں میں سے ہے جو میری زندگی میں جن سے میں ملا ہوں، جن کو مل کر آپ خود اس طرح ہوتے ہیں جس طرح یہ شخص جو ہے نا، یہ کوئی آرٹسٹ ان دی ریئل سینس ہے. وہ اس کی شخصیت اتنی زبردست تھی، اس کی گفتگو اتنی زبردست تھی، اس کا انداز بولنے کا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ سحر انگیز. یعنی اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے اب پہ جادو کیا ہوا ہے بالکل. اور بہت ہی مدبر، اور مذاق بھی اس نے بڑے کیے، گپ شپ بھی بڑی لگائی، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھایا. بار بار ہمیں کہتا تھا یار بات سنو، میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، میں تم سے زیادہ کھا رہا ہوں، تم کھاتے نہیں ہو. تو ہم تو شرم سے نہیں کھاتے تھے. یہ میری دلیپ کمار سے وہ ملاقات تھی. اور اس میں یہ آپ کھڑے ہیں دوست، اور یہ اس وقت کی تصویر ہے جو دلیپ نے پھر یہ مجھے دی. وہ لفافہ بڑی دیر پڑھا لکھا جس میں دلیپ نے میرے سامنے میرا نام لکھا. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو مجھے اصل جو بات میں نے یہ بتانی تھی کہ 1950 یا 52 میں میرے دل میں جو میرے 6-7 سال میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو ملوں جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. تو جس طرح میری ملاقات ہوئی VIP، وہ عجیب و غریب تھی. میں اس کا ہوٹل میں جس طرح گیا، جس طرح اس نے مجھے گلے لگایا ہوا تھا، اور جس طرح پھر اس کے گھر میں گیا سارا. تو بعض دفعہ بعض خواہشیں اس طرح بڑی پوری ہوتی ہیں. تو یہ تصویر چونکہ اس وقت کی تھی، اس لیے آج جب مجھے پتہ لگا کہ دلیپ بیچارہ فوت ہو گیا، بڑی دیر سے بیمار تھا. اور مجھے ہمیشہ یہی تھا کہ جس دن دلیپ مرے گا، بہرحال مجھے افسوس ہوگا بڑا، کیونکہ وہ سارا منظر جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں جو میں دلیپ سے ملا. حالانکہ تو مجھے آج جب پتہ لگا کہ دلیپ مر گئے تو ایک عجیب سا افسوس ہوا. مجھے یہ افسوس نہیں ہوا کہ کوئی ایکٹر مر گیا یا کوئی، پھر تھا تو بہت بڑا ایکٹر، لیکن مجھے ایسے لگا جیسا میرا ایک دوست تھا دلیپ، اور وہ مر گیا. اور مجھے ایسے احساس تھا کہ جب بھی وہ کبھی مجھے آئندہ زندگی میں ملا تو وہ مجھ سے اسی طرح ملے گا، وہ مجھے پہچان لے گا. ہم اتنے ایک دوسرے کے وہ قریب ہو گئے تھے گپ شپ میں. اور تو مجھے آج بڑا ہوا کہ دلیپ بہرحال اتنی اچھی عمر اس نے دی، کافی دیر سے بیچارہ بیمار تھا، لیکن آج مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے لگا جیسے کوئی ایکٹر نہیں مرا، میرا ایک دوست مر گیا. اور یہ تصویر بھی جو ہے میں دلیپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو بہت ہی یادگار واقعہ تھا. میں نے سوچا کہ اس کو یادگار کے طور پہ ریکارڈ کروں. جزاک اللہ.